وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدر محترمہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اکرام اور معزز سامعات، آج اس دینی محفل میں عنوان تقریر اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار۔ سامعات، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد والدین کے دل کا سکون اور سرور ہوا کرتے ہیں۔ اولاد والدین کے لیے مستقبل کا بہترین سہارا ہے۔ اولاد کی خواہش ہر انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہر حیوان کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اولاد کی آرزو انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی تھی۔ مثال کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ 70 یا 80 سال تک اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا تمام والدین پر ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سامعات، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے نماز کا حکم دینا چاہیے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، تمہاری اولاد کو نماز کا حکم دو، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ لیکن آج والدین نماز کے علاوہ تمام معاملات میں بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ اصل تربیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں۔ تربیت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ مثال کے طور پر صحابی رسول عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو دیکھیں کہ انہوں نے کھانے میں آداب کا خیال نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے تم اللہ تعالیٰ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اسی طرح تربیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ صحابی رسول عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے تو میری ماں نے مجھے پکارا اور کہا کہ تم ادھر آؤ میں تمہیں یہ دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا، نعوذ باللہ۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بنایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو سچ سچ بتا دیا کہ ان کے پاس 40 دینار موجود ہے، تو ان کے سچ بولنے کا ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے ڈاکہ زنی جیسی بری حرکت سے توبہ کر لی۔ اولاد کی اچھی تربیت کا فائدہ یہ ہوگا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کی کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا چاہتا تھا، باپ قربان کرنا چاہتا تھا، بیٹا قربان ہونا چاہتا تھا، باپ نے چھری سنبھالی تو بیٹا قدموں پر آ کر لیٹ گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اصل تربیت جو تمام والدین کے لیے نمونہ ہے۔ آج دور حاضر میں والدین اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج کئی سارے گھروں میں بچے نافرمان اور فیشن پرست نکلتے ہیں۔ اس مصیبت کے بعد والدین افسوس کرتے ہیں تو اس وقت ان کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایک ٹہنی کو موڑنا چاہیں گے تو وہ آسانی سے مڑ جائے گی، لیکن جب ہم ایک درخت کو موڑنا چاہیں گے تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ٹھیک اسی طرح اولاد کی تربیت بھی ہے، اور ہم دنیا میں ایسے اولاد کو چھوڑ جائیں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ اسی طرح تربیت کا پہلو یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے رب ہب لی من الصالحین۔ ایک اور جگہ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔